مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. سب دیکھنے اور سننے والوں کے لیے محبت بھرا سلام. مزید نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. ناظرین، مریم نواز نے خطاب میں امام مسجد پر بھی بات کی. وہ بہت محترم شخصیت ہیں، ان کے لیے وظیفہ بھی مقرر کیا. پہلے ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں، پھر آگے بات کریں گے. سب سے محترم شخص ایک محلے میں یا ایک گاؤں میں کون ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی امام مسجد سے فیصلہ کرا لو، امام مسجد نے یہ کہہ دیا ہے تو یہ ہوگا. سب سے محترم شخص اللہ تعالیٰ کے گھر کا امام ہوتا ہے. مجھے اس بات کی تکلیف تھی کہ ان کو کبھی کچھ مساجد ایسی ہیں، بلکہ بہت بڑی تعداد مساجد کی ایسی ہے جس کے امام کو تنخواہ دینے کے لیے، جس کے مؤذن کو تنخواہ دینے کے لیے سب چندہ جمع کرتے ہیں اور اس کو مہینے کی تنخواہ دی جاتی ہے، اور وہ غریب لوگ ہوتے ہیں، ہینڈ ٹو ماؤتھ لوگ ہوتے ہیں. تو مجھے لگتا تھا کہ ان کی بے عزتی ہے یہ کہ ان کو چندہ جمع کر کے تو ان کو ایک تنخواہ دی جا رہی ہو. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، کیا کبھی کسی نے یہ قدم اٹھایا کہ 65,000 جو مساجد ہیں ان کے ان کے امام حضرات ہیں ان کا وظیفہ مقرر کیا جائے؟ بے شک وہ وظیفہ ایک ناکافی اماؤنٹ ہے، زیادہ ہونا چاہیے، اس کو ہم زیادہ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن کم از کم اگر باقیوں کو راشن کارڈ مل رہے ہیں، باقیوں کو جو ان کی مالی معاونت دوسرے ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی جا رہی ہے تو ان کی بھی ہونی چاہیے. میں نے اپنے والد کو کہا کہ ہم ان کو 15,000 روپیہ مہینہ دیا تو مجھے کہتے ہیں یہ تو بہت تھوڑا ہے، آپ کو اس کو 25,000 کرنا چاہیے. تو یہ ہم کرنے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کو یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ آپ کو اون کرتی ہے، کہ لوگوں کی جو چندہ ہے کرنا ہے اس کے لیے اس کے اوپر آپ کو ڈپینڈ نہ کرنا پڑے. لاؤڈ سپیکر کا جو ہے، آپ حضرات میرے ساتھ شاید مفتی صاحب کو کوئی، کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ جھوٹ بہت زیادہ پھیل جاتا ہے. امام مسجد احترام کے ساتھ احتساب بھی ضروری ہے، اس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ آپ سب نے ویڈیو کلپ دیکھا جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایک نہایت اہم اور قابل تعریف اعلان کیا کہ امام مسجد کو 25,000 روپے ماہانہ وظیفہ دیا جائے گا. اس فیصلے سے واضح ہوتا ہے کہ حکومت اب ان طبقات کی طرف توجہ دے رہی ہے جو معاشرے میں دینی رہنمائی کے ستون ہیں. امام مسجد بلا شبہ وہ شخصیت ہے جو قوم کے بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں، نماز کی امامت کرتے ہیں اور لوگوں کے دینی سوالات کے جواب دیتے ہیں. یہ سب قابل احترام امور ہے، مگر احترام کے ساتھ ساتھ اصلاح اور احتساب بھی ضروری ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ عوام اندھی تقلید کی عادی ہو چکی ہے. محلے کا امام جو کہہ دے وہ حرف آخر سمجھ لیا جاتا ہے. لوگ یہ تک نہیں دیکھتے کہ وہ امام مسجد کس معیار تعلیم تا حامل ہے، کیا علم رکھتا ہے، اس کی تربیت کہاں ہوئی ہے. ایسے میں جب وہ شخص نفرت، فرقہ واریت یا فتوے کی زبان استعمال کرتا ہے تو معاشرہ تقسیم ہو جاتا ہے. مسجد جو امن و علم کا گہوارہ ہونی چاہیے، وہاں بعض اوقات فتنہ، نفرت اور جہالت کی تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے. کئی امام مساجد بچوں کے ذہنوں میں یہ زہر بھرتے ہیں کہ فلاں فرقہ مسلمان نہیں، فلاں کافر ہے اور فلاں کے ساتھ تعلق رکھنا گناہ ہے. یہی سوچ بعد میں نوجوانوں کے دلوں میں شدت پسندی پیدا کرتی ہے. یہ وہی رویے ہے جن کے نتیجے میں دینی انتہا پسندی، نفرت انگیز تقاریر اور تشدد کے واقعات سامنے آتے ہیں. دین کے نام پر سیاست اور نفرت کو پروان چڑھایا جا رہا ہے. دوسری طرف کچھ امام مسجد ایسے بھی سامنے آئے جنہوں نے دین کو کاروبار بنا لیا. چندوں کے نام پر محلات کھڑے کر لیے، بچوں کی فیسیں، قرآن کلاسز کے بہانے مال بٹورا، اور بعض نے دو حد ہی پار کر دی. مدرسوں میں بچوں سے زیادتی، چوری، شراب نوشی اور اخلاقی بگاڑ کے واقعات رپورٹ ہوئے. یہ وہ عمل ہے جن سے نہ صرف اسلام بدنام ہوتا ہے بلکہ حقیقی دین کی روح مجروح ہو جاتی ہے. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. قرآن کریم ہمیں اس رویے پر یوں متنبہ کرتا ہے: اے ایمان والو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ تمہارے لیے یہ اللہ کے نزدیک بہت ناپسندیدہ ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں. سورۃ الصف 2-3. یہ آیت ہر اس شخص کے لیے آئینہ ہے جو دین کے نام پر بات تو نیکی کی کرتا رہے مگر عمل اس کے خلاف ہوتا ہے. حکومت وقت کو چاہیے کہ جیسے امام مسجد کا وظیفہ مقرر کیا گیا ہے ویسے ہی ایک باقاعدہ سسٹم بنائے
جس کے تحت امام مسجد کی تعلیم، اخلاق، نظریہ اور کردار کی جانچ پڑتال ہو۔ ہر مسجد میں رجسٹریشن، سالانہ رپورٹ اور نگرانی کا نظام ہونا چاہیے۔ مسجدیں عوامی ادارے ہیں، کسی ایک طبقے یا فرقے کی جاگیر نہیں۔ اور عوام سے بھی گزارش ہے کہ اپنی آنکھیں اور دماغ کھولیں، قرآن و حدیث خود پڑھے، تحقیق کرے اور کسی بھی عالم یا امام کی بات پر اندھا یقین نہ کرے۔ سوال کرے کہ جو بات وہ کہہ رہا ہے وہ کہاں لکھی ہے، کیا اس کا حوالہ موجود ہے، کیا وہ بات قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ اسلام عقل، تحقیق اور تدبر کا دین ہے، نہ کہ جذبات اور تقلید کا۔ اگر ہر شخص اپنے حصے کا شعور بیدار کرے تو نہ صرف مسجدیں پاکیزہ ہوں کی بلکہ معاشرہ بھی امن و اخلاق کی خوشبو سے مہک اٹھے گا۔ آخر میں ہم سب کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ احترام اپنی جگہ، مگر اندھی تقلید تباہی ہے۔ امام مسجد اگر واقعی اللہ کا بندہ ہے تو اس کا کردار، اس کی سچائی اور اس کا علم خود گواہی دیں گے۔ ایسے امام ہی امت کو جوڑ سکتے ہیں، ورنہ جو نفرت بانٹتے وہ امام نہیں، فتنہ گر ہے۔ اور ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو۔ سورہ البقرہ 143۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ مسلمان کا کام عدل، توازن اور حق گوئی ہے، نہ کہ نفرت یا تقسیم۔ مزید نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں ویڈیو سے متعلق بات ضرور کیا کریں۔ اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔